بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں دیکھنے سننے والوں کو ڈاکٹر محمود شریف کا سلام۔ ہومیوپیتھک کے طلباء و طالبات اور ڈاکٹر حضرات کے لیے آج ایک دوائی جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں، بڑی حیران کن علامات والی دوا ہے یہ، اور اس لیکچر میں آپ کو یہ چیز بھی نظر آئے گی کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایک سوچ کو بدل دینے کی صلاحیت رکھنے والا طریقہ کار ہے۔ اس کی ادویات یہ اثر بھی رکھتی ہیں کہ وہ انسان کی سوچ کو ہی بدل دیں، جیسا کہ آج کی دوا میں یہ سب آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا۔ آج کی جو دوا ہے وہ سونے سے یعنی گولڈ سے بنائی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے آرم میٹیلیکم۔ اس دوا میں ایک ہی ایسی علامت ہے جو کہ باقی تمام علامات پر وزنی ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ وہ مریض کی سوچ ہے۔ اور سوچ کون سی ہے؟ سوچ ہے خودکشی کی۔ کوئی بندہ سوچتا ہے یار حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، جو کمائی آ رہی ہے اس سے اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر پا رہا، تو مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ تو ایسے مریض کو کوئی اور دوا اس میں کارگر ثابت نہیں ہوگی کہ ایسے مریض کو بلا جھجک آپ آرم میٹیلیکم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی سوچ ہے، خودکشی کا جو خیال ہے یہ ایسا ہے کہ یہ ہر وقت دماغ پر سوار ہوا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب دماغ کی صلاحیتیں، دیگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں موقوف ہو جاتی ہیں، جس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر وقت جب دماغ اسی الجھن میں الجھا رہنا ہے کہ یار معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تو مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، یہی اس کا حل ہے، تو پھر جسمانی طور پر بھی اس سوچ کی وجہ سے جسم ڈسٹرب ہوگا، تو اس میں جتنی بھی تکلیفیں جسمانی طور پر بھی پیدا ہوں گی، ان سب کا کاز، ان سب کا سبب خودکشی کی سوچ ہی ہوگا۔ خودکشی کا جو خیال ہے وہی جسمانی امراض کا سبب بنے گا۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ یہ خودکشی کا خیال کیوں آتا ہے۔ بہت سے لوگ مختلف بیماریوں میں جب طب یونانی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے کشتے، جن میں خصوصی طور پر پارے کا کشتہ ہو، وہ جب اپنے امراض کے حل کے لیے اس قسم کے کشتے کھاتے ہیں تو ان کشتوں کے جو برے اثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں اور جسم کو اس حد تک ڈسٹرب کر دیتے ہیں کہ مریض خودکشی کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پارے کے باعث دیگر جو اثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں
ان اثرات کو بھی زائل کرنے کے لیے ارم مٹیلیکم ہی بہترین دوا ہے۔ اور یہ پارے کے اثرات جسم پر جب مرتب ہوتے ہیں تو اس میں رات کے وقت ہڈیوں میں درد ہوتی ہے۔ وہ ہڈیوں میں درد خصوصی طور پر اسپیشلی ارم مٹیلیکم میں جب ناک کی ہڈی اور تالو یعنی یہ منہ کے اندر جو اوپر کی طرف جو ہڈی ہوتی ہے، یہ تالو کی ہڈیاں اور ناک کی ہڈیاں، ان میں درد ہوتی ہے اور پارے کے اثرات کی وجہ سے ہڈیاں گلنا سڑنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر وہی بنیادی علامت، وہی سوچ، وہی خیال خودکشی کا یہ غالب رہتا ہے مریض پر۔ عورتوں میں رحم یعنی یوٹرس وہ سخت ہو جاتے ہیں، بڑھ کر سائز میں بڑا ہو کر سخت ہو جاتا ہے، اور یہ بڑھنا اور یوٹرس کی سختی جو ہے وہ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ وہ وزنی ہو کر اپنے ہی وزن کی وجہ سے اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ اور اس وزن، اس تکلیف کی وجہ سے مصوفہ یہ سوچتی ہے کہ کاش میں خودکشی ہی کر لیتی تاکہ اس مرض سے چھٹکارا مل جائے۔ بچوں میں یعنی لڑکوں میں ٹیسٹیز کا سخت ہو جانا اور سکڑ جانا۔ دیکھیں یہاں دونوں جنسوں میں یعنی مرد و زن میں، عورتوں میں رحم یوٹرس بڑھ جاتا ہے، جبکہ لڑکوں میں، آدمیوں میں ان کے جو ٹیسٹیز ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں۔ ادھر عورتوں میں بھی یوٹرس سخت ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے، جبکہ مردوں میں ٹیسٹیز سخت ہو کر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان میں بھی، لڑکوں میں بھی خودکشی کا خیال غالب آتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دیکھیں سونا، گولڈ اور اس کی علامات کیا ہیں؟ وہ خودکشی، گولڈ سے بنی ہوئی دوا ہے جو کہ خودکشی کی بنیادی علامت کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کی مختصراً اور جامع جو علامت ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو ہر اس تکلیف میں مریض کو یہ خیال آئے کہ میں خودکشی کر لوں، خودکشی کرنا ہی میری ان بیماریوں کا، میری ان تکالیف کا، میری ان علامات کا حل ہے۔ جب یہ سوچ لے کر مریض آپ کے پاس آئے تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ارم مٹیلیکم ہی اس کی دوا ہے، اس کو کوئی اور کسی قسم کی دوا نہ دیں تاکہ مریض جلد از جلد صحت یاب ہو کر اپنی نارمل زندگی گزار سکے۔ یاد رکھیں، عام ناظرین کے لیے خصوصی طور پر یہ بات میں تقریباً اپنے ہر لیکچر میں کر رہا ہوں کہ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں، کیونکہ سیلف میڈیکیشن سے آپ کے جسم پر ہومیوپیتھک ادویات کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ ماہر سے ماہر ڈاکٹر کو بھی سنبھالنے مشکل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کسی ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ اپنی علامات کو مزید بگاڑنے کی بجائے
صحت کی طرف جا سکیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ ہمیشہ ہومیوپیتھک علاج کروائیں تاکہ آپ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔